ہو گئی تقریر مولا کے کرم سے اچھی، اس سے پہلے کوئی مولوی نیچے بیٹھے تھے، ان کا اب یہ آ گیا ہے اب کسی کی نہیں چلے گی. یہ کو میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، یہ میں وہ بتا رہا ہوں جو سوچا جاتا ہے آپ کے بارے میں. اب یہ آ گیا کسی کی نہیں چلے گی. مجلس تقریر ختم ہو گئی، نیچے وہ مولانا سے ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوا. ان کا آپ کے آنے سے پہلے ہی ہم نے کہہ دیا تھا کہ اب میدان انہی کے ساتھ چلا جائے گا. میں سوچ رہا تھا کہ یہ تو تقریر ہے اور میں کہاں، میری بساط کیا، میری حیثیت کا، میری اوقات کیا. میرا مولا جب جاتا ہوگا میدان میں تو کیا کیفیت ہوتی ہوگی. نہیں میں آپ کی عقیدت کو دیکھ کے ایک جملہ کہہ دوں. میرے مولا نے اس کی وضاحت کی ہے. دشمن جو میدان میں آتا تھا نا نذیر بھائی، وہ یہ شرط رکھتا تھا. عربوں کا اصول کیا تھا کہ ان کے یہاں پہلوان is equivalent to 200، مطلب ایک آدمی آیا، اس نے کہا بھائی یہ 200 آدمی کے برابر ہے. اس پہلوان کی جو کیفیت ہوتی تھی وہ ہوتی تھی فلاں equivalent to 200 people، مطلب وہ 200 آدمیوں کے ساتھ لڑتا ہے. فلاں پتہ چلا وہ 400 کے ساتھ لڑتا ہے. فلاں معلوم وہ 800 کے ساتھ لڑتا ہے. اچھا اس کو تو لڑنا ہے، اسے تو آنا ہے، مقابلے میں مسلمانوں کو جانا ہے. اب یہاں سے کوئی بھی کسی سواری پہ چڑھا اور چلا گیا. سمجھ رہا میری بات کو؟ ایک ایک لفظ پہ توجہ کیجئے گا. سمجھ گئے؟ جس کے پاس جو تھا اس پہ سوار ہوا اور چلا گیا لڑنے کے لیے. تو کچھ جنگوں کے بعد سے ان پہلوانوں نے اپنی اسٹریٹجی بدل دی پوری کی پوری. کہ بھائی یہ بہت گڑبڑ ہو جاتا ہے. ایک پہلوان نے دوسرے سے کہا کہ گڑبڑ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کی جو ہسٹری لکھی جائے گی اس میں بڑا غلط ایفیکٹ جائے گا. اس نے کہا بھئی کیا ایفیکٹ جائے گا؟ کہا وہ یہ ہوگا کہ اگر ہم اسے مار دیتے ہیں تو بھی نہیں لکھ سکتے کس کو مارا، اور کہیں خدا نہ خواستہ یہ ہمیں مار دے تو بھی ہم نہیں بتا پائیں گے ہم کس سے مار کھائے. سمجھ رہا ہے میری بات کو؟ تو اسٹیٹس ہماری شجاعت کا یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے سامنے کم سے کم وہ آئے جسے عرب کی بہادر دنیا جانتی ہو. میں نے پوری مجلس اس جملے میں پڑھ دیا آپ کے سامنے. ہمارے سامنے کم سے کم وہ آئے کہ جس سے ہم مار کھائیں تو بھی فخر سے کہہ سکے ہم نے فلاں سے مار کھائی، جو ہمیں مار دے تو بھی ہم فخر سے کہہ سکے ہم نے فلاں سے مار کھائی اور فلاں نے ہمیں مارا، اور جسے ہم مار دیں تو ہم فخر سے بتا سکیں کہ ہم نے فلاں کو مارا. سمجھ رہا ہے میرا مجمع؟ یہ کیفیت ہے. اس کیفیت میں میرے مولا کو ہمیشہ جانا پڑتا تھا، چونکہ جب کوئی کھڑا ہوتا تھا جانے کے لیے تو رسول کہہ بھی دیں کہ چلے جاؤ تو سامنے سے انکار ہوتا تھا. ہسٹری سمجھیے آپ. میں آج کی مجلس میں تھوڑا سا ہسٹری کی طرف اشارہ کرتا ہوں. ہاتھ اٹھ جاتے تھے، نہیں بھائی ایسے کو بھیجو جسے ہماری نسلیں جانتی ہو، ایسے کو بھیجو جسے کم سے کم ہمارا شہر جانتا ہو، قریہ جانتا ہو. اب میں علی کی بات نہیں کر رہا، ہم ہٹ والو تمہاری عقیدت کو دیکھتے ہوئے جملہ کہنا چاہتا ہوں. علی اس بہادر اس عرب کے بہادر کا نام تھا. میں اپنے امام کا تذکرہ، خلیفۃ المسلمین کا تذکرہ نہیں کر رہا، میں معصوم کا تذکرہ نہیں کر رہا، میں نور کی ابتدا اور انتہا کا تذکرہ نہیں کر رہا، میں نصیریوں کے خدا کا ذکر نہیں کر رہا. میں تو نارمل بہادر عرب کا تذکرہ کر رہا ہوں. صرف عربی بہادر کی حیثیت سے علی کی بہادری وہاں بیٹھی تھی کہ صرف علی بہادر نہ تھے، بلکہ علی کا بابا ابو طالب اتنا بڑا بہادر شخص تھا کہ عرب کا کوئی بہادر اگر دروازے پر ملنے آتا، جب تک ابو طالب گھر میں رہتے اسے اپنا نام یاد رہتا، اسے اپنے چپلوں کا، اپنے نالین کا رنگ یاد رہتا. مگر جب ابو طالب گھر سے باہر نکل کے پوچھتے تو کون ہے، کس قبیلے کا ہے، کہاں سے آیا ہے، تو نام بھی بھول جاتا تھا اور یہ بھی بھول جاتا تھا کہ اس نے تلوار ادھر باندھی تھی یا ادھر باندھی تھی.